کی وجہ سے موسٹلی ہوتا ہے. ہمارے غلط ڈیسیجنز ہمیں پریشان کرتے ہیں. ہماری غلط لائف چوائسز ہمیں انگزائٹیز کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ دنیا میں پڑھ لیں، ابھی تو میں نے قرآن کے تفکر کی بات ہی نہیں کی. آپ دنیا میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں سکسیسفل انسان کچھ سٹیجز میں سے گزرتا ہے پھر سکسیسفل ہوتا ہے. کامیاب انسان کو وہ کہتے ہیں کم سے کم پانچ ڈفرنٹ لیولز کراس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں، کمفرٹ زون سے باہر آ جائے. کمفرٹ زون سے باہر آنا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے کمفرٹ زون سے باہر آ کے، یا تکلیف ہوتی ہے؟ شدید تکلیف ہوتی ہے. کمفرٹ زون وہ ہے جہاں پر آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. جیسے ہی آپ کمفرٹ زون سے باہر آئیں گی، اگلا آپ کا لیول آتا ہے گروتھ زون کا. آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے. بیکاز اب آپ جب رو رہی ہیں، یہ رونا مصیبت نہیں ہے، یہ رونا تو گروتھ ہے. بیکاز آپ روئیں گی تو آپ کا ذہن ایک مونوٹنس ایٹیٹیوڈ سے ہٹے گا. سب اچھا چلتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسی زندگی چاہیے جہاں سب اچھا چلے. جب سب اچھا چلے گا، ہم کہتے ہیں اسموتھ لائن ہو میری زندگی کی، ورٹیکل اسٹریٹ. اس ورٹیکل لائن کو ہاریزونٹل اسٹریٹ کر لیں. ECG میں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ڈیڈ، نو سائن آف لائف. تو جب زندگی میں رونا آتا ہے، جب زندگی آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جب زندگی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، وہ ٹائم آپ کی گروتھ کا ہوتا ہے، مصیبت کا نہیں ہوتا، مشکل کا نہیں ہوتا. اللہ کیا کرے گا ہمیں عذاب میں اور مشکل میں ڈال کے؟ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. تو جنت کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی. دنیا کی کسی مخلوق کے لیے جنت نہیں بنی، جنت ہمارے لیے بنی. اللہ کو کیا کرنا ہے ہمارے لیے مشکل سامان کر کے؟ صرف امتحان لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں، آپ کا گروتھ زون شروع ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گروتھ زون میں سروائیو کرتے رہتے ہیں اور ہوپ فل رہتے ہیں، آپ لرننگ زون میں آتے ہیں. آپ لرننگ زون میں سروائیو بھی کرتے ہیں، آپ کی گروتھ بھی ہوتی ہے، آپ اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. یہاں سے آپ اگلے زون میں آتے ہیں، آپ کا گول اورینٹڈ زون شروع ہو جاتا ہے. اب آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں. آپ وہی ہیں، آپ کے حالات وہی ہیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ بھی اتنے ہی پرابلمٹک ہیں. آپ کی سوچ بدل گئی. قرآن کے اوپر وقت لگانا آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. جب بھی کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ شہر التغیر ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. تبدیلی کیسی لاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پچھلے مہینے کے مقابلے میں یا پچھلے مہینوں کے مقابلے میں جب رمضان آتا ہے آپ شکر گزار ہو جاتی؟ محسوس ہوتے ہیں شکر گزار؟ مجھے امید ہے کہ جو یہاں آ کر بیٹھی ہیں آپ کو چڑچڑاہٹ نہیں آتی. بھی تو موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے. ابھی آپ کو ہم سیکنڈ ہاف میں بلا رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی سوئے گا نہیں. مجھے امید ہے، اس لیے کہ موسم اچھا ہے الحمدللہ. بی پی آپ کا اتنا لو ہائی نہیں چل رہا، شوگر لو نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ کی شکر گزاری کا اینگل بڑھ جاتا ہے. اور یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں ان کی شکر گزاری بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ عبادت امپروو ہو جاتی ہے. وہی سورہ فاتحہ جو کل پڑھی ہوگی آپ نے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، وہ جو سورہ فاتحہ آپ نے آج فجر کی نماز میں پڑھی ہوگی. Could you feel the difference؟ فرق محسوس ہوا؟ حالانکہ کتنا فرق آیا، چند گھنٹوں کا. کل ظہر کی نماز کی سورہ فاتحہ تھی، آج فجر کی نماز کی سورہ فاتحہ تھی. فرق ہو گیا. اس فرق سے میں کہہ رہی ہوں آپ میں شکر گزاری آ گئی. بیکاز عبادت از دا سائن کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہو رہے ہیں. ہم عبادت کرتے کیوں ہیں؟ کیوں عبادت کرنے کا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا میری عبادت کرو. جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں آپ شکر گزاری میں بڑھ جاتے ہیں. تو تین چیزیں، تین ایلیمنٹس آج ہم ارادہ کرتے ہیں اس پورے رمضان میں ہم اپنے ساتھ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے. روزہ آلریڈی ہے. قرآن کی تلاوت آپ کی زندگی میں اس رمضان کے مہینے میں ایسے رہے کہ آپ ایک قرآن تلاوت کے ساتھ کم سے کم مکمل کریں. اور قرآن کے ساتھ دوسرا تعلق، الحمدللہ آپ اس کلاس کا حصہ بن گئے ہیں. تیسری چیز دعا. کبھی آپ ندا کے لیول پر اللہ کے ساتھ منادا کی سٹیج پر آ جائیں، پکاریں اللہ کو، پکاریں اونچی آواز میں. آپ اکیلے کمرے میں ہیں، صرف آپ ہیں، آپ کا رب ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ
اس خواہش کو جو آپ کی دل کی گہرائیوں کی خواہش، آپ اپنے رب سے مانگے مانگے. آپ منادی کریں اللہ اپنے رب کے ساتھ. پھر آپ کا دل کرے تو دعا مانگیں، دھیمی آواز میں مانگیں. اور دعا اور موقع ملے تو مناجات کریں، سرگوشی کریں. جب گھر جائیں نماز پڑھیں عصر کی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو موقع نہ ملے اور آپ کو کچن میں جا کر کھڑا ہونا پڑے. نو نیڈ ٹو گیٹ وریڈ. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں. آپ کا بس چلے تو آپ جٹری ہو جائیں، آپ کا بس چلے آپ چڑچڑی ہو جائیں، آپ کا بس چلے آپ کہیں الحمدللہ. اٹس اے بلیسنگ بیکاز ہیئر از اے ٹائم دیٹ آئی کین کم آؤٹ فرام مائی کمفرٹ زون. ہمارا کمفرٹ زون کیا ہے؟ ہم یہاں سے جائیں، سکون سے عصر کی نماز پڑھیں، سکون سے قرآن پڑھیں، سکون سے دعا مانگیں، پھر تھوڑا سا ریلیکس کریں. پھر جب دل کرے تھوڑا سا کچن میں جائیں، ایسے ہی ہلکا پھلکا ہاتھ مار کے ہیلپ کرائی، اور افطار سے پہلے سکون سے بیٹھ کے ہم دعائیں مانگیں. دس از این آئیڈیل تھنگ. ہم سب یہی چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ ملتا ہے؟ نہیں. اب کیا ہو؟ اب آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو آپ چڑچڑی ہو جائیں. کوئی دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا ہے. سب کو کھانوں کی پڑی ہے. رمضان کے آتے ہیں پیٹ کے اور زبان کے چسکارے شروع ہو جاتے ہیں. ڈونٹ سے لائک دس. آپ چوزن ون ہیں، اللہ کی محبوب ہیں. ان کی پرسنالٹی کا اثر ابھی آپ کو بتایا. آپ کی پرسنالٹی کی تاثیر آپ کے گھر والوں میں فلٹر ڈاؤن کرتی. اگر نہیں کر رہی، کس کا پرابلم ہے؟ اپنے گھر والوں کو. نہیں، کس کا پرابلم ہے؟ میرے اخلاص کا. سمپل از دیٹ. مت کہیں گھر والوں کا پرابلم ہے، ان کے ایمان کی کمزوری ہے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ میں بہت ریلیجیس ہوں. ان کو کچھ نہیں منوایا آپ. منوایا نہیں جاتا. کیا حق مانگ کر لیا جاتا ہے تو ویسے ہی ملتا ہے جیسے ملنا چاہیے؟ یا دینے والا حق دینے کو تیار ہو تو ایسے ملتا ہے کہ جیسے دینا چاہیے؟ حق مانگے نہیں جاتے ہیں. یاد رکھیں جن رشتوں میں آپ کو حق مانگنے پڑے، ان رشتوں میں خوبصورتی محبت کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا یہ بات. جہاں آپ کو حق ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے، وہاں سمجھ لیں بہتر ہے خاموش ہو جائیں. خاموشی بہتر ہے. اور کیا کریں؟ اپنے لیول پر حق ادا کریں. اللہ اس انسان کے دل میں آپ کی قدر، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی ورتھ ڈال دے گا. اتنا صبر نہیں ہوتا نا ہم میں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں جب میں اچھی ہو گئی تو یہ کیوں نہیں اچھا ہو رہا؟ واٹس رانگ ود ہیم اور ود ہر؟ یہی چیز یہ سورت سکھائے گی آپ کو، صابر بنائے گی آپ کو. ہو سکتا ہے آپ کو خیال ہے میں تو پہلے ہی بڑی صابر ہوں، اب کیا کہاں کے پھنس گئی. میں تو پہلے ہی صابرہ شاکرہ ہوں، مزید کہاں آ گئی. شکر گزاری انسان میں جتنی آتی ہے اتنا اس کا عبادت کا پہلو بہتر ہو جاتا ہے، یا وائس ورسا. جب آپ اپنی عبادت کو امپروو کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ بڑھا دیتا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں جس پر ہم بار بار اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں، روزہ، قرآن اور دعا، ان تینوں چیزوں میں دعا کے پہلو پر آپ نے کئی دفعہ احادیث میں یہ باتیں سنی کہ دعا کے ساتھ تین معاملات ہوتے ہیں. یا تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے. یا دعا کے ساتھ تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کی دعا کا آپ کو نوازنے کا پہلو روز محشر نوازتے ہیں. یا نمبر ایک، دیر از اے
ڈیلے کے ساتھ آپ کو ملے، اور تب تک اللہ نہ دے جب تک کہ وہ چیز جو آپ مانگ رہی ہیں وہ آپ کے لیے بہتری کا باعث نہ بن جائے۔ اس میں فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس میں مانگنے والا تھکتا نہیں، دیٹس دا کی پوائنٹ۔ مانگنے والا تھکتا نہیں ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک دعا مانگنی شروع کی اس رمضان، 1 سال ہو گیا نہیں قبول ہوئی، اب جیسے آپ نے اس وقت مانگنی شروع کی تھی، اگلے رمضان میں بھی مانگنے کی کیفیت وہی ہوگی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ فرض کریں اس سے اگلا رمضان آ گیا، پھر بھی نہیں قبول ہوئی، اور کم ہو جائے گی۔ بہت سے کہیں گے چھوڑو، فائدہ نہیں ہے، مطلب یہ میرے لیے ہے نہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آپ اس نام کے مزاج کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے، شرط ہے آپ مانگ رہی ہیں جائز چیز، شریعت کے دائرے میں کوئی چیز۔ اب آپ ہیں 60 سال کی، آپ کہ میں دعا مانگ رہی ہوں میں 15 سال کی ہو جاؤں، 4 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، پرسسٹنٹلی مانگ رہی ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہوگی قبول۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک نیچرل فنومینا سے ہٹ رہی ہیں۔ تو جو دوسری کنڈیشن ہے قبولیت کی، اس کے اوپر شرط ہے مومن اپنے رب سے جو مانگ رہا ہے وہ شریعت کے دائرے کی جائز چیز ہو اور پرسسٹنگلی مانگتا رہے، اللہ الٹیمیٹلی اس چیز کو خیر بنا کر اس کو دے دیتا۔ یہ قبولیت کی ایک اور علامت ہے جو اسکالرز اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسرا قبولیت کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کی علامت کہ انسان ایک چیز مانگ رہا ہے مگر اس کو نہیں ملی، نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی، وہ مانگتا رہا، نہ ملنے کے باوجود راضی ہو گیا، شک کا شکار نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ بدگمان نہیں ہوا، اس کو یقین ہو گیا ایک سرٹن وقت میں یہ چیز کسی بھی فارم میں اللہ نے مجھے دے دی، وہ نہیں جو میں نے مانگی تھی، یعنی ریپلیسمنٹ میں کچھ اور مل گیا۔ قبول ضرور ہوتی ہیں دعائیں، ہاں جو رہ جاتے ہیں۔ اب یہ والی تیسری سچویشن ہے، یہ حدیث کے مطابق وہ ہوتی ہے جو پھر آپ کو قیامت کے دن ایز اٹ از فارم میں دی جائے گی جو آپ دنیا میں مانگ رہی تھی۔ بٹ شرط ہے بہت زیادہ خواہش سے مانگے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دور ہونے کی دعا کتنے سال مانگی تھی؟ 18 ایئرس۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام 18 سال اس بیماری میں رہے، 18 سال دعا کرتے رہے۔ ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں چند مہینوں میں، چند دنوں میں۔ تو اس کیفیت کو اپنے اندر رکھیں۔ اللہ کی وزڈم، اللہ کی حکمت نظر آتی ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی کیفیت میں، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ورنہ ہم جو مانگیں اللہ ہمیں دے دے، تو کلاسیکل اسکالرز کہا کرتے تھے ہمارا نقصان زیادہ ہو خیر کم۔ ہم جو مانگیں اللہ ہمیں دے دے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں نقصان زیادہ اور خیر کم ہوگا۔ تو اللہ کی قبولیت، اللہ کی وزڈم ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو دعائیں مانگنا بڑھا دیں۔ اب یہ جو 3 چیزیں جس کی میں آپ کو اس وقت تاکید کر رہی ہوں آج کے ٹاپک میں، روزہ، قرآن اور دعا، ان 3 چیزوں میں 3 چیزیں کامن فیکٹر ہیں۔ 3 چیزوں میں 3 چیزیں کامن فیکٹر ہیں، اور وہ تینوں فیکٹر کیا ہے؟ نمبر 1 نماز، آپ کا روزہ، قرآن اور دعا، اس میں ایک کامن فیکٹر ہے تقوی، گاڈ کانشیسنس۔ آپ تقوی روزہ رکھ کر بھی محسوس کرتے ہیں، آپ قرآن کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، آپ قرآن پر تدبر کرتے ہیں، آپ قرآن کے اوپر وقت لگاتے ہیں، یہ چیز بھی آپ کو گاڈ کانشیس بنا دیتی ہے۔ جب آپ گاڈ کانشیس ہو جاتے ہیں آپ آٹومیٹیکلی اس کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا دعا تقوی لاتی؟ آپ دعا کر کے اپنے آپ کو کبھی ریلیکس محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں ریلیکسیشن کی، دس از تقوی۔ تقوی کوئی ڈیفائن نہیں آپ کر سکتے کہ تقوی صرف نماز پڑھنا ہے، تقوی صرف روزہ رکھنا ہے، تقوی صرف قرآن کی تلاوت ہے۔ تقوی از اے براڈ اسپیکٹرم نان مٹیریلسٹک فیلنگ، اور جو نان مٹیریلسٹک فیلنگز ہوتی ہیں ان کو آپ کبھی بھی کمپلیٹلی ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر کھانے کا ذائقہ، میں آپ سے کہوں ذرا ایکسپریس کریں، آپ کہیں بہت مزے کا ہے، میں آپ سے کہوں ایکسپریس کریں کتنے مزے کا ہے، کتنا ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ؟ 1 جملہ، 2 جملہ، 5 جملہ، 6 جملہ، بہت زیادہ نہیں کر سکتے، بٹ the feel you have has no match with your words۔
This is actually non-materialistic feelings. آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں, آپ کہتی ہیں میں بتا نہیں سکتی میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. بتا کیوں نہیں سکتی؟ بولنا نہیں آتا, ووکیبلری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈر رہی ہیں؟ نہیں. پھر کیوں نہیں بول رہی؟ آپ کہتی ہیں میں ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی. نان مٹیریلسٹک فیلنگس کو آپ کبھی بھی مکمل ڈسکرائب نہیں کر سکتے. تقویٰ از دا سیم تھنگ. تو جب آپ یہ تین چیزیں تھام لیں گی, پہلی کامن فیکٹر جو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ ہے تقویٰ. اللہ آپ کو تقویٰ دے گا, چاہے آپ روزہ رکھیں, چاہے آپ قرآن پڑھیں, چاہے آپ دعائیں مانگیں. دوسری کوالٹی, یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی نہ کسی فارم میں شفاعت نصیب فرماتی ہیں, کسی نہ کسی فارم میں. روزہ شفاعت کرتا ہے, الحمدللہ ہم نے حدیث پڑھی ہے, اور قرآن بھی شفاعت کرتا ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا, روزہ کہے گا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا. دعا آپ کی شفاعت کیسے کرتی ہے؟ وہ والا فیکٹر, وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئیں اور آپ نے صبر کیا, اللہ آپ کو ان دعاؤں کا اجر ایسے دے گا کہ آپ کو بے تحاشا ثواب دیا جائے گا. اتنا اٹ ول بی لائک کہ جیسے دعا آپ کے لیے شافع بن گئی, شفاعت کرنے والی بن گئی. تو دعائیں مانگتے ہوئے نہیں روکا کریں, مت اپنے آپ کو روکا کریں. قبول تو ہونی نہیں ہے, فائدہ یہ بھی نہ کہا کریں اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا خواہشات ہیں, اٹس اوکے اگر پوری نہیں ہو رہی, مت کیا کریں. اللہ کو پسند ہے بندہ مانگے, اور جب بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. تو دوسری کوالٹی جس کو آپ کہتی ہیں مشترکہ کوالٹی امنگ دیز تھری از شفاعت. تیسری چیز قرب الہی. روزہ, قرآن, دعا آپ کو اللہ کا قرب دیتا ہے. میں آپ سے کہوں کیا آپ اللہ کے ساتھ کلوزنس محسوس کرتے ہیں؟ اور میں آپ سے کہوں آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ اللہ کے ساتھ کلوزنس کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ مکمل نہیں کر سکتی. آپ خوشبو کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ اپنے دل میں آنے والے جذبات کو مکمل ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ قرب الہی از دا سیم تھنگ. وہ جو آپ کو اللہ کے حوالے دعا کرنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے, دیٹس دا ایسنس آف قرب الہی جو آپ محسوس کرتے ہیں. آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا آپ کیا فیصلہ کریں, آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا. سیم تھنگ ول بی ڈن بائی استخارہ. آپ کو اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کرنا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دیتے ہیں کسی ایک ڈائریکشن. دیٹس دا ایسنس آف قرب الہی. اور یہ وہ جذبات ہیں جو آپ محسوس زیادہ کرتے ہیں. اسکالرز کہا کرتے تھے یہ وہ کیفیات ہیں جس میں قرب الہی آتا ہے جو محسوس کرنے میں شدید اور الفاظ میں قلیل ہوتا ہے. محسوس کرنے میں شدید اور الفاظ میں قلیل ہوتے ہیں, بیکاز یہ آپ کے احساسات ہیں. قرآن کا ایک حصہ آپ کے احساسات پر شدت سے کام کرتا ہے, اس لیے کہ قرآن کے لیے آتا ہے قرآن شفاء لما فی الصدور, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ تمہارے دلوں کا اطمینان اس اللہ کے ذکر میں موجود ہے. تو قرب الہی کلیئرلی الحمدللہ ہمیں بہترین طریقے سے وہ جذبہ دیتا ہے جو جذبہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایموشنل اسٹرینتھ آپ کو غم سے باہر نکالتی ہے, ایموشنل اسٹرینتھ آپ کو اسٹریسز سے باہر نکالتے ہیں. یہی تو ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ مختلف لیول پر قرآن سے تعلق بیان کر کے. ابھی میں نے آپ کے سامنے 5 اینگل رکھے تھے دنیاوی طور پر کامیاب ہونے کے. قرآن کو سمجھنے کے 7 اینگل, 7 اینگلز. قرآن پر آپ کہتی ہیں ریفلیکشن کے 7 اینگلز. قرآن پر وقت لگانے کے 7 اینگلز ہیں. وہ 7 اینگلز ایسے ہیں جس میں آپ گہرائی میں قرآن کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے تذکر, جس میں آپ قرآن کو ایز اے ریمائنڈر دیکھتے ہیں. تذکر کا سٹیج ٹرانسلیشن میں ملتا ہے. سمپل نصیحت, وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں کہا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جو انسان قرآن کا ٹرانسلیشن سمجھ جائے گا تذکر مل جائے گا اس کو. تو پہلا سٹیج ہے تذکر کا، آپ کو اور وقت لگانا ہے. پھر آتا ہے قرآن کا فہم، انڈرسٹینڈنگ، اس ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ. اس ترجمے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک مومن کے لیے جیسا کہ ایک سوئی کے اندر سے اونٹ کو گزار دینا. اب اس کا ترجمہ سمجھنا، سیکنڈ لیول فہم کا آ جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا، ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ. پھر تیسرا لیول آتا ہے تفکر، جس پر آپ ایک ریفلیکشن کرتی ہیں، a certain level of reflection. تفکر ہوتا ہے قرآن کی آیت کے الفاظ اور ترجمے، دونوں چیزوں. چوتھا لیول آ جاتا ہے تفقہ، تا فا قاف ہا، جس کو آپ کہتی ہیں انگریزی میں کمپریہنشن. آپ کمپریہنشن کے ساتھ تفقہ کرتے ہیں. تفقہ میں اللہ کے کلام کی آیات کے میٹافورس کو، سیملیز کو، پیرابلز کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ چوتھا لیول آتا ہے تفقہ. پانچواں لیول آتا ہے ادراک. سنیں کبھی ادراک؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وما ادراک، یہ ادراکا سے ادراک بنائے، حمزہ دال را الف کاف. ادراک، ادراک کہتے ہیں کانشیسنس، اللہ کے کلام سے ایسا تعلق ملنا کہ آپ کو زندگی میں ایک کانشیسنس کا لیول مل جائے. اب علم عمل میں ڈھلنا شروع ہو گیا، کانشیسنس، ادراک. سکس لیول آتا ہے اللہ کے کلام کی اسٹڈی کو سمجھنے کا، جس کو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو، درایت، دال سے، دال را الف یاتا. ریزننگ سنیں؟ ریزننگ، the logic and the reasoning within the ayahs. This is the sixth level جس کو درایت کہتے ہیں، دال سے لکھا جاتا ہے، درایت. فائنل لیول آتا ہے ان ساروں کا کمبینیشن، جس کو کہتے ہیں تدبر، پونڈرنگ، تدبر. These are the stages جس میں آپ قرآن کی ایک آیت کو مختلف اینگل سے سمجھتے ہیں، ایسے کہ وہ کلوزسٹ ٹو عربک مفہوم ہو جاتی ہے، آپ کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹیکلٹی کی گراؤنڈ پر نظر آتی ہے. پھر چاہے آپ قرآن میں قیامت کے دن کی آیت پڑھ رہے ہوں، آپ کو وہ آیت آپ کے آج میں جب آپ اس دنیا پر زندہ ہوتے ہیں آپ کو فائدہ دیتی ہے. That's the essence of all these 7 levels. ہم جب انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں اور کریں گے، ہم ان 7 لیولز کو کمپلیٹلی کیپچر کرتے ہوئے اس اسٹڈی کو کریں گے. ظاہر ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی میں کہاں پر آپ کو درایت کے ساتھ بتا رہی ہوں، کہاں میں آپ کو تفقہ کے ساتھ بتا رہی ہوں، بٹ میری اسٹڈی میں یہ 7 اینگلز موجود ہیں. ہم ان 7 اینگلز کے ساتھ سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے آیت کو پریکٹیکلی سمجھنا، اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے. اسی چیز کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو قرآن میں زیادہ تر جو لفظ لایا گیا ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے، وہ تفکر کا لفظ لایا گیا. آپ نے سنا ہوگا تفکر بالقرآن، افلا تتفکرون، آپ نے سنا ہے. تفکر بالقرآن بالکل بیسک ہے. قرآن کے اندر تفکر کرنے کے